ناظرین اب ہمارا کیا، ہمارے پاس اسلام ویژن کیا دیتا ہے، ہمارے حکمرانوں کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم ان کرائسس سے باہر نکل آئیں. ناظرین جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ڈاکومنٹ نیشنل اسمبلی سے ایشو ہوتا ہے، ڈیمانڈ آف گرانٹس. ہر سال نیشنل اسمبلی کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے کہ جی گرانٹیڈ کہ اتنی پیمنٹ اپرووڈ گرانٹیڈ. اسی میں ڈیفنس بجٹ ہے، اسی میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں، اسی میں ہی سودی پیمنٹ کی اپروول ہے، اسی میں ہی لون انسٹالمنٹس کی اپروول ہے. اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو ہماری نیٹ انکم اور جو اس کے ساتھ لنک ہے وہ نظر نہیں آتا. جس طرح میں نے پہلے بات کی ڈیلی کے حساب سے جو اس سال پیمنٹ ہونی ہے کوئی 48,000 ارب، لیکن ہمارے پاس نیٹ انکم 6,800 ارب سے زیادہ کی نہیں. باقی ڈفرنس جو ہے وہ کرائسس سے کرنچ کی طرف، کرنچ سے کریش کی طرف جا رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اسلام ایسا کیا ویژن دیتا ہے؟ دیکھیں اسلام کے انویسٹمنٹ کے چند چھوٹے چھوٹے اصول ہیں کہ جب بھی کسی نے دوسرے دوست کو پیمنٹ کرنی ہے کوئی نہ کوئی لاجیکل ریزن ہے. مثلا اگر میں نے عامر صاحب کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی، تو میری ان کے ساتھ رشتہ بنا ایز اے پارٹنر. اگر میں ان کے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں، جو بزنس کمائے گا اس میں شیئر ہے. دوسرا رشتہ ہے کہ اگر میں نے عامر صاحب کو پیمنٹ دینی ہے تو میں اسے کوئی چیز خرید رہا ہوں، سیل ٹریڈنگ. تیسرا رشتہ کہ اگر میں نے ان کو کچھ ضرورت ہے تو میں ان کو پیسے دے رہا ہوں. تو دیٹ از ون تھنگ وچ از ویری کلیئر کہ اگر میں کسی کو قرضہ دے رہا ہوں تو میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں. کسی کو زکوٰۃ صدقہ دے رہا ہوں تو رب کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں. تو پوائنٹ یہ ہے ناظرین کہ ہمارے لیے اسلام ایک ایسا مشعل راہ ہے کہ اگر ہم پراپرلی ان تینوں پیمنٹس کو ڈاکومنٹ کر لیں، چاہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ کے علاوہ جو پارٹنرشپ کی یا ٹریڈنگ کی. سورہ بقرہ کی 282 آیت ہے جو ڈائریکشنز دیتی ہے کہ کس طریقے سے کوئی قرض کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ڈاکومنٹ ہوگی، کون سا اس کا لیگل سٹرکچر ہوگا. سمپل. دوسری قرآنی میں 283 آیت ہے جو بتاتی ہے کہ کس طریقے سے کولیٹرل اپلائی ہوگا. اگر کسی نے کوئی کریڈٹ سیل کرنی ہے، میں اس پہ انشاءاللہ پورا پروگرام کروں گا، اور اگر وہ سفر میں ہے تو کولیٹرل دیا جا سکتا ہے. اگر سفر میں ہی تو کولیٹرل کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، صرف گواہ چاہیے. تیسری امپلیمنٹیشن سورہ مطففین، وائل للمطففین پہلی آیت کہ ڈنڈی مارنے والوں کی خرابی. سو ہماری اکنامک پالیسیز میں ڈاکومنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. ڈاکومنٹیشن کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن کہ وہ جو ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے ایز پر اسلام. تیسرا ویل للمطففین کہ ڈنڈی مارنے والی خرابی، تاکہ ان ایکول ایکسچینج آف ویلیو کی اجازت ہی نہ ہو. تو ہم اس 3 آیات کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ہم اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اسی میں ہی ہم انصاف لے کے آ رہے ہیں اور انکم بڑھا رہے ہیں. ناظرین کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اس وقت جو سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ اس وقت سسٹم یہ ہے کہ اگر ہم نے سیل کی ٹرانزیکشن کرنی ہے، جو پیمنٹ کر رہا ہے اور جو اس کے اگینسٹ وہ دودھ خرید رہا ہے، دودھ میں پانی ہے، اس میں ملاوٹ ہے. اس کے اگینسٹ وہ گوشت خرید رہا ہے، اس میں پانی ہے، اس میں ملاوٹ ہے. اس کے اگینسٹ اگر وہ کوئی ایسی کموڈٹی کپڑا خرید رہا ہے تو جو خریدنے والا ہے اس کو نہیں پتا کہ کپڑا جو میں خرید رہا ہوں وہ 2 یا 3 مرتبہ دھونے کے بعد اس کا کیا حال ہو. ویل للمطففین کا مطلب یہ ہے کہ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے خرابی. ہم ڈنڈی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. جتنی سیل اور ٹریڈ ٹرانزیکشن ہے ان میں جتنی ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں تھرو پالیسیز اور بغیر پالیسیز کے دونوں طرف. اب ناظرین کیا ہم ایسا لا کریٹ کر سکتے ہیں، ایسی اتھارٹی کریٹ کر سکتے ہیں جس میں کہ ڈنڈی کی اجازت نہ ہو؟ آج کے کنزیومر رائٹس ہیں، ملٹیپل لاز ہیں اس کے اوپر. ہر صوبے کا اپنا قانون ہے، فیڈرل کا اپنا قانون ہے کہ جی جو کنزیومر رائٹس ہیں وہ کیا ہیں. بالکل ٹھیک، لیکن اس کے اوپر اپلیکیشن اور ایگزیکیوشن کوئی نہیں. دوسری طرف دیکھ لیں بینکنگ سسٹم میں، آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو لے لیں ناظرین. اس میں یہ ہے کہ ایک پارٹنر جو انویسٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں انویسٹ کر رہا ہوں لیکن مجھے کولیٹرل چاہیے آپ سے، جو کہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے سورہ بقرہ کی 283 آیت کی. دوسرا اسلامک بینکنگ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے لیکن ٹرمز وہ ہوں گی جو ہم چاہتے ہیں. اسلام کی وائلیشن یہ بھی. سورہ بقرہ کی 282 آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے قرض لینا ہے وہ اپنی ٹرم فکسڈ اماؤنٹ کے ساتھ لکھوائے. یہاں پہ جتنی پارٹنرشپ کی انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی فکسڈ ٹرم اور فکسڈ اماؤنٹ ہیلا کے طور پہ تو ہوتی ہے لیکن ایکچوئل نہیں ہے. دوسری جو سیل کی ٹرانزیکشن ہے وہ ایک وقت میں 2 پرائسز، فکسڈ ٹرم بھی نہیں ہے اور اگر فکسڈ ٹرم ایگری بھی کر لی لیکن ان ریالٹی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے. سورہ بقرہ کی 282 آیت صاف کہتی ہے کہ کسی کے لیے، لینڈر کے لیے، بارور کے لیے، یا جو گواہان ہیں ان کے لیے، یا جو لکھ رہا ہے ان کے لیے، کسی کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو. ہمارا آج کا سسٹم کیا ہے ناظرین؟
ہمارے اسلامک بینکنگ سسٹم میں، کنونشنل بینکنگ سسٹم میں وہ تمام وائلیشن ہو رہی ہیں جو قرآن میں سیدھی ڈائریکشن اللہ نے دی ہیں ایمان والوں کے لیے۔